السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت کو دائم قائم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نیا باب شروع کرنے والے ہیں، وہی ہے باب الاضافہ۔ عربی زبان کے نحوی قواعد میں ایک اہم قاعدہ ہے اضافت کا۔ اضافت کے بارے میں پڑھنا نہایت ضروری ہے عربی زبان استعمال کرنے والوں کو۔ اس لیے انشاءاللہ اضافت کے احکام پڑھنا ہم شروع کریں گے بحمد اللہ و توفیقہ و امتنانہ علینا۔ آج ہمیں پڑھنے کا سب سے پہلا ایک حکم ما یحذف لاجل الاضافہ، اضافت کی وجہ سے محذوف ہونے والی چیزیں، حذف کی جانے والی چیزیں وہ کیا ہیں، وہ سمجھتے ہیں پہلے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نوناً تل الاعراب او تنوینا مما تضيف حذف كطور سينا، والثاني يجرر وانو من او في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ماخذا، لما سوى ذينك واخصص أولا او اعطه التعریف بالذی تلا۔ اضافت کرتے وقت چند الفاظ حذف کیا جائے گا، وہی ہے یہ بیت میں سمجھنے کا۔ شرح ابن عقیل دیکھتے ہیں۔ اذا اردت اضافت اسم الى آخر، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ اضافت کرنا سوچے تو حذفت ما فی المضاف، اضافت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ حذف کریں گے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ من نون، نون تل الاعراب، اعراب کے بعد آنے والی بولے تو اعراب کی علامت ہے نا، وہ علامت کے بعد آنے والی نون، یعنی علامت الاعراب بولے تو کیا ہے؟ الف واو یا، یہ سب ہے نا، تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں الف واو یا، یہ سب ہے نا علامت الاعراب۔ تو وہ علامت الاعراب کے بعد آنے والا وہ نون ہے نا، وہ نون کو حذف کریں گے، وہی نون التثنیہ۔ تثنیہ میں تو نون التثنیہ، تثنیہ میں وہ الف کے بعد یا کے بعد آنے والا وہ نون، او نون الجمعی، نون الجمع بولو تو جمع مذکر سالم میں وہ نون آتے ہیں نا لاسٹ، وہ نون۔ اور وکذا ما الحق بہما، نون التثنیہ اور نون الجمع کا ملحقات ہے نا، اس کے ساتھ بھی یہی حکم رہے گا، اس کا نون حذف کی جائے گی۔ اور من نون تل الاعراب، نون حذف کی جائے گی، اور او تنوین، تنوین بھی حذف کی جائے گی۔ وجر المضاف الیہ، مضاف الیہ کو جر بھی ملے گا۔ فتقول ہذان غلاما زید، ادھر دیکھو کیا ہوا؟ ہذان غلاما زید، غلامانی ہے نا وہاں،
وہاں نون حذف ہوا. واہلاہی بنوہ، بنون ہے وہ پھر وہ نون حذف کر کے بنوہ. وہذا صاحبہ، وہذا صاحبہ. وہذا صاحب، تنوین ہے نا وہاں، وہ تنوین چھوڑ کر ابھی اضافت ہوئی تو تنوین نہیں ہوگا. وہذا صاحبہ. ابھی ہم دیکھیں گے مضاف الیہ کو جر دینے والا کیا ہے. واختلف فی الجار للمضاف الیہ، مضاف الیہ کو جر دینے والے کیا لفظ ہے، اس میں اختلاف ہے. فقیل هو مجرور بحرف مقدر، تقدیر میں ایک حرف ہے وہاں، ایسی ایک حرف سے وہ مجرور ہے. وہ لام ہوگا یا من او فی. وقیل، اور ایک رائے، ہو مجرور بالمضاف، مضاف ہے نا، مضاف الیہ کے پہلے جو مضاف ہے وہ مضاف سے مجرور ہے. وہ صحیح من هذه الاقوال، وہی ہے صحیح رائے، مضاف ہے مضاف الیہ کو جر دینے والا. ابھی اضافت کا معنی، اضافت کا معنی کیا رہے گا اور تقدیر میں کیا رکھنا ہے وہاں، وہ سب دیکھتے ہیں. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين. علماء، نحوی علماء کے رائے وہ لام کا معنی میں ہوگا اضافت. وزعم بعضهم انها تكون ايضا بمعنى من، اور کچھ علماء لوگ یہ رائے پیش کیے ہیں وہ اضافت من کا معنی میں ہوگا. وہ اختیار المصنف، مصنف تو وہی رائے تو مختار کیے ہیں. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَنْوِ مِنْ أَوْ فِي إِلَى آخِرِهِ، وہی رائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الفیہ میں وہ بیت ہے وَنْوِ مِنْ أَوْ فِي إِلَى آخِرِهِ. وَضَابِطُ ذَلِكَ، کب ہے یہ اس کو من اور یا فی، کیسے اس کا ضابطہ کیا ہے. وضابط ذلك انه ان لم يصلح الا تقدیر من او فی فالاضافة بمعنى ما تعین تقدیره. اگر ہے نا وہ جملہ میں من اور فی، من یا فی ہی لائق ہوگا، ایسی ایک حالت ہے تو وہاں من یا فی تقدیر میں رکھنا ہی ہوگا. وَإِلَّا، من اور فی لائق نہیں ہو رہا تو فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللام، اضافت لام کا معنی میں ہوگا. تو ہم دیکھیں گے من کب متعین ہوگا، فی کب متعین ہوگا، لام کب متعین ہوگا، وہ سب دیکھتے ہیں. فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيرٌ من تقدیر میں رکھنا متعین ہوگا ان کان المضاف الیہ جنسا للمضاف، مضاف کا ایک جنس ہے مضاف الیہ، تو مضاف کا جنس ہے، مضاف الیہ ہے تو تقدیر میں من رکھ سکتے ہیں. نحو ھذا ثوب خز وخاتم حدید، تو معلوم ہوا نا ثوب خز اس کا جنس ہے نا یہ کپڑا، تو ثوب من خز وخاتم من حدید بول سکتے ہیں کیونکہ مضاف الیہ مضاف کا جنس ہے. وَيَتَعْيَنُ تَقْدِيرُ فی تقدیر میں رکھنا متعین ہوگا ان کان مضاف الیہ ظرفا واقعا فیہ المضاف، مضاف الیہ ظرف ہوا تو. نحو اعجبنی ضرب اليوم زیدا، ضرب اليوم زیدا میں کیا ہوا، ای ضرب زید فی اليوم. ومنہ قولہ تعالی للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر، تربص فی اربعۃ اشہر. اور وقولہ تعالی بل مکر اللیل والنہار، مکر فی اللیل والنہار، وہاں تقدیر میں فی رکھ سکتے ہیں نا. تو ادھر فی کب متعین ہوگا وہ بھی سمجھے ہم. فَإِن لَمْ يَتَعَيَّن تَقْدِيرٌ مِّنْ أَوْ فِي، من اور فی رکھنا دونوں متعین نہیں ہوا تو پھر فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى اللام، اضافت لام کا معنی میں ہوگا. نحو ھذا غلام زید وَهَذِهِ يَدُ عَمْرٍ، ادھر کیا ہو رہا ہے، ای ھذا غلام زید بولے تو ھذا غلام لزید، هذه ید عمر بولے تو ید لعمر، وہاں لام ہے، لام کا معنی میں ہے اضافت. تو ادھر یہ تین معانی الاضافہ میں تقدیر میں من اور تقدیر میں فی اور تقدیر میں لام کب وہ تقدیر میں رکھ سکتے ہیں
وہ ہم ابھی سمجھے ہیں. تو بیت کا معنی دیکھتے ہیں. نوناً تل الاعراب او تنوینا مما تضیف حذف کطوری سینا. نوناً تل الاعراب، علامت الاعراب کے بعد آنے والا وہ بعد علامت الاعراب الف واو یا یہ سب کے بعد آنے والی نون کو حذف کرو. احذف حذف کرنا، او تنوینا تنوین کو بھی حذف کرنا. مما تضیفو اضافت کرتے وقت، مما تضیفو تو جس میں آپ اضافت کرتے ہیں وہ اضافت سے کیا کرنے کا، وہ مضاف سے یہ نون اور تنوین کو حذف کرنا ہے. کا طوری سینا، طوری سینا، طور سینا میں کیا ہوا؟ طور وہاں تنوین ہوتے وہ الگ ہوتے وقت، پھر وہ سینہ ہے نا، سینہ سے اضافت ہوئی تو طوری سینا، وہاں تنوین حذف کر کے استعمال ہوا. تنوین حذف کی جانے کی مثال ہے وہ طور سینہ. والثانی یجرر، والثانی یجرر بولو تو مضاف الیہ کو جر دینا ہے. وانوی من او فی اذا لم یصلح الا ذاک، اگر نا یہ من اور فی وہی ہے لائق ہے تو وہ دونوں لائق ہوتے وقت وہ دونوں کو تقدیر میں رکھنے کا، من یا فی رکھنے کا. وہ کب رکھنا ہے وہ تو ہم شرح سے سمجھے ہیں نا. واللام خدا، لام کو لے لو، لما سوا ذینک، یہ جہاں یہ دونوں نہیں ہوا تو من اور فی تقدیر میں رکھنا لائق نہیں ہوا تو پھر کیا کرنے کا؟ واللام خدا، لام لے لو تو لام کو تقدیر میں رکھنا ہوگا. وہی تو ہم ابھی تک شرح میں پڑھے. باقی بیت میں ایک نیا چرچا ہے، وہی ہے اقسام الاضافہ. اقسام الاضافہ، اضافت کے اقسام پڑھنے والے ہیں ابھی ہم. تو آپ یہ بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم خالی اس کے اقسام ایسے ہی لکھے ہیں. اس میں دو قسم ہے، ایک تو قسم الاول محلہ ہے اور القسم الثانی غیر المحلہ. محلہ بولے تو کیا ہوگا؟ وہ اضافت کی وجہ سے تفید الاسم تخصیصا و تعریفا، وہ اسم کو تخصیص ملے گی اور تعریف بھی ملے گی. وہ کب ہے تخصیص ملنے کا، کب ہے تعریف ملنے کا، وہ ہم شرح میں سمجھیں گے. اور اس میں جو اضافت ہو رہی ہے وہ اضافت کو ہم اضافت معنویہ بھی بولیں گے، کیونکہ اس کا معنی میں بھی وہ فائدہ رکھتے ہیں اسی لیے. اور غیر المحلہ بولے تو لا تفید الاسم تخصیص ولا تعریفا، وہاں کوئی تعریف یا تخصیص نہیں ہوگا. اور اس میں اضافت کو ہم کیا بولیں گے؟ اضافت لفظیہ بولیں گے. اضافت لفظیہ ہوگا، اس میں وہ خالی لفظ سے متعلق ہے اس کا کام، اسی لیے تو اس میں خالی لفظ کا فائدہ کے لیے اس میں اضافت ہوئی، اسی لیے وہ اضافت لفظیہ ہی رہے گا. اس کی تفصیلات ہم شرح سے سمجھتے ہیں. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَخْصُصْ أَوَّلًا إِلَىٰ آخِرِهِ، شاعری میں ہے نا وَخْصُصْ أَوَّلًا وَعْتِهِ التَّعْرِيفَ بِالَّذِي تَلَا، یہ قول سے إِلَىٰ أَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْن، دو قسم ہے اضافت، ایک تو محلہ ہے اور غیر المحلہ ہے. سب سے پہلے غیر المحلہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. ہی اضافت الوصف المشابہ للفعل المضارع الى معمولہ، ایک اضافت الوصف، ایک وصف کو اضافت کرنا، المشابہ للفعل المضارع، فعل مضارع سے متشابہ ہونے والی وصف ہے وہ، الى معمولہ، اپنا معمول کے ساتھ ہے اس کی اضافت. کما سیذکرہ بعد، یہ بیت کے بعد ہمیں پڑھنے کا وہی ہے. وَهَذِهِ، یہ غیر المحلہ ہے نا، لا تفید الاسم تخصیصا ولا تعریفا علی ما سنبین،
اگلے ابیات میں وہی ہمیں پڑھنے کا. محلہ تو ادھر شاعری میں آ گیا. محلہ کیا ہے؟ ما لیست کذالک. ما لیست کذالک بولو تو اسم کو وہ تخصیص بھی ملے گی اور تعریف بھی. کیسے؟ وَهَذِهِ تُفِيدُ الْاسْمَ الْأَوَّلَ تَخْصِيصًا. تخصیص کیسے ملے گی؟ ان کان المضاف الیہ نکرا. اسم کے ساتھ اضافت کی جانے والا کیا ہونا ہے؟ نکرا ہونا ہے. دیکھو نحو ھذا غلام امرأۃ. ھذا غلام امرأۃ، ادھر کیا ہوگا؟ امرأت نکرہ ہے نا، نکرہ کے ساتھ اضافت غلام اضافت ہوئی تو کیا ہوا؟ ادھر تخصیص مل گئی غلام امرأہ. و تعریف بھی ملے گی ان کان المضاف الیہ معرفتن. اس میں کے ساتھ اضافت کی جانے والا کیا ہوا تو معرفہ ہوئی تو نحو ھذا غلام زید. زید معرفہ ہے نا، معرفہ کا ساتھ اضافت ہوئی تو کیا ہوا؟ تعریف بھی ملی. تو ادھر تخصیص اور تعریف مل رہی ہے محلہ میں. یہ بیت میں ہم خالی قسم الاول کے بارے میں تھوڑا سمجھے ہیں. وہی بیت میں بیت دیکھتے ہیں. وخصوص اولا. وخصوص اولا بولو تو پہلا والا مضاف کو تخصیص دے دو. او اعطہ تعریفا، نہیں تو اس کو تعریف دے دو. بالذی تلا. بالذی تلا بولو تو اس کے بعد آنے والا لفظ سے، مضاف الیہ سے مضاف کو تعریف اور تخصیص دے دو. بولو تو وہ قسم الاول محلہ کی طرف اشارہ ہے. اقسام الاضافت میں محلہ ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے وہ بیت میں. اور کیا ہے غیر المحلہ، اس کی تفصیلات آنے والے ابیات میں پڑھیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. وَإِن يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ كَرُبَّ رَاجِينَا عَظِيمِ الْآمَلِ مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيَلِ وَذِي الْإِضَافَاتُ اسْمُهَا لَفْظِيَّةٌ وَتِلْكَ مَحْضَاتٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ. اے بیت کے پہلے ہی ہم بتا رہے تھے اقسام الاضافہ ہے ابھی چرچا. یہ بیت میں وہ قسم ثانی غیر المحلہ کے متعلق ہے چرچا. هذا هو القسم الثانی من قسمی الاضافہ. اضافت کے دو اقسام ہیں نا، اس سے دوسرا قسم ہے ادھر چرچا. وہو غیر المحلہ. وضبطہ المصنف. مصنف اس کو معین کیا کیسے؟ بما اذا کان المضاف، مضاف ہوا تو وصفاً، وصف ہوا تو یشبہ یفعل. یشبہ یفعل سے کیا مراد ہے؟ الفعل المضارع، فعل مضارع سے مشابہ وہ وصف ہوا تو وہ کیا ہے؟ وہ کل اسم فاعل او مفعول بمعنی الحال او الاستقبال. مفعول بمعنی الحال اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہو بمعنی الحال او الاستقبال، حال اور استقبال کا معنی میں. او صفت مشبہہ، صفت مشبہہ وہ بھی ہو سکتا ہے. ولا تکون الا بمعنی الحال، حال کا معنی میں ہی ہونا ہے صفت مشبہہ. تو فمثال اسم الفاعل، اسم الفاعل کی مثال کیا ہے؟ حال اور یا استقبال کا معنی میں ہونا ہے، وہ دیکھنا ہے سب لوگ. ھذا ضارب زید الآن او غدا. وھذا راجینا، وہ بیت میں راجینا ہے، وہی اسم فاعل کی مثال. اور اسم مفعول کی مثال ہے ھذا مضروب الابی، ھذا مروع القلب. یہ اسم مفعول کی مثال ہے. ومثال الصفت المشبہہ ھذا حسن الوجہ قلیل الحیل عظیم العمل. یہ سب ہے. فإن كان المضاف غیر وصف، تو ادھر مصنف کیا فرما رہے تھے؟ مضاف کیا ہونا ہے؟ وصف ہونا ہے. اور فعل مضارع کا متشابہ ہونا ہے. بولو تو اسم فاعل یا اسم مفعول ہو سکتا ہے بمعنی الحال والاستقبال، یا صفت مشبہہ ولا تکون الا بمعنی الحال. یہی ہے وہ
غیر المحلہ وصف یشبہ یفعل سے مراد ہے فَإِن كَانَ الْمُضَافُ غَيْرَ وصف، اگر مضاف کیا ہوا وصف نہیں ہوا، او وصفاً غیر عامل، نہیں تو وصف ہوا وہ عمل کرنے والا وصف نہیں، تو فالاضافۃ محلہ، اضافت محلہ ہی ہوگا۔ کل مصدر، مصدر کی طرح نحو عجبت من ضرب زید، ضرب زید وہ وصف نہیں ہے نا۔ اسم الفاعل بمعنی الماضی، اسم الفاعل بمعنی الماضی نحو ھذا ضارب زید امسی، وہ بھی یہ قسم میں نہیں ہوگا۔ تو مصدر عجبت من ضرب زید وہ مضاف ہے، غیر وصف ہے، وصف تو نہیں ہے، اور اسم فاعل بمعنی الماضی وصف ہے، غیر عامل ہے وہ۔ دیکھیے اسم فاعل ھذا ضارب زید امسی، ھذا ضارب زید امسی، اس میں وہ ماضی کا معنی میں ہوا تو وہ عمل نہیں کرے گا، جیسے اسم الزمان، اسم المکان، اسم الآلہ اور مشتقات دالت علی زمن الماضی عمل نہیں کرتا ہے وہ، تو اسی طرح یہ بھی عمل نہیں کرے گا۔ تو وصفاً غیر عامل ہونے کی مثال ہے ھذا ضارب زید امسی، تو یہ دونوں مثال اضافت محلہ ہے۔ اور اضافت غیر المحلہ کی چند خصائص بھی مصنف بیت میں بتا رہے تھے، وہ بھی دیکھتے۔ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلْ، اس سے کیا مراد ہے؟ إِلَىٰ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ مِنَ الْإِضَافَةِ، اضافت کا یہ قسم ہے نا، یعنی غیر المحلہ، لا تفید تخصیصا ولا تعریفا، وہی وہ مراد، وہ ہر وقت نکرہ ہی رہے گا بولے تو تخصیص اور تعریف تو نہیں ہوگا۔ وَلِذَلِكَ تَدْخُلُ رُبَّ عَلَيْهِ، رُبَّ اس میں داخل ہونا صحیح ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُضَافًا لِمَعْرِفَةٍ، وہ مضافت کے معرفہ کے ساتھ مضاف بھی ہو، ربا اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اضافت کی وجہ سے تخصیص یا تعریف نہیں ملے گی۔ مثال ہے ربا راجینا، ربا راجینا، ادھر راجی وہ دیکھیے وہ تو ایک معرفہ کے ساتھ اضافت ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ربا استعمال کر سکتے ہیں، ربا تو نکرہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، معلوم ہوگا۔ وَتُوصَفُ بِهِ النَّكِرَةُ، نکرہ کو وصف کے لیے بھی یہ غیر المحلہ استعمال کر سکتے ہیں، نحو قولہ تعالی ہدین بالغ الکعبہ، بالغ الکعبہ، دیکھیے وہاں ہدین نکرہ ہے نا، وہ نکرہ کو صفت ہے بالغ الکعبہ، کیونکہ یہ غیر المحلہ کی اضافت کی وجہ سے تخصیص اور تعریف نہیں ملے گی، وہ ہر وقت نکرہ ہی رہے گا۔ وَإِنَّمَا تُفِيدُ التَّخْفِيفَ، پھر کیا فائدہ ہے اضافت غیر المحلہ سے، کیا فائدہ ہے؟ وہ تخفیف ہے۔ وَفَائِدَةُ تَرْجِعُ إِلَى اللَّفْظِ، وہ تھوڑا آسانی میں ملنا، وہی ہے وہ اضافت سے مراد، کیا نہیں؟ تخصیص اور تعریف کا فائدہ نہیں ہے، تو اس کا فائدہ وہ لفظ پر لوٹے گا۔ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْإِضَافَةُ فِيهِ لَفْظِيَّةٌ، اس لیے اضافت غیر المحلہ کو اضافت لفظیہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ خصائص الاضافت المحلہ کیا ہے؟ اضافت محلہ کی کیا خصائص ہے؟ وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلِ، پہلا قسم وہ اضافت محلہ، فَيُفِيدُ تخصیصا و تعریفا کما تقدم، پچھلا بیت میں ہم پڑھے ہیں نا وہ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْإِضَافَةُ فِي معنویہ، اس میں وہ اضافت معنویہ ہے۔ سمیت محلہ ایضاً، کیوں محلہ اور معنویہ ہوا؟ لِأَنَّهَا خَالِصَةٌ مِّن نِّيَّةِ الْانفصال، وہ خالصۃ من نیت الانفصال بولو تو اس کو الگ ہونے کی نیت سے وہ خالی ہے، وہ الگ رہنا اس کی مراد نہیں ہے۔ بخلاف غیر المحلہ، غیر المحلہ بولو تو کیا ہے؟ فإنها لا تقدیر الانفصال، اصل میں وہاں انفصال ہے، تقدیر میں انفصال ہے، دیکھنے میں وہ مل کر دکھ رہا ہے بس، کیونکہ اس کو تعریف اور تخصیص تو نہیں ملے گی ہے نا، خالی ایک اضافت ہے، لفظ میں تو مل جل کر آیا ہوا ہے بس، اس کو تھوڑا فائدہ تو نہیں ہے، وہ اصل میں منفصل ہونے کا برابر ہے۔ ھذا ضارب زید الآن، علی تقدیر ھذا ضارب زیدا، ھذا ضارب زید الآن بولے تو وہاں اصل میں وہ انفصالی ہے، وہ کیوں؟ ھذا ضارب زید کی طرح ہے وہ، ومعناہما متحد، یہ ھذا ضارب زیدا، ھذا ضارب زید الآن، دونوں کا معنی برابر ہے،
کیونکہ ادھر اضافت کی وجہ سے کچھ اور معنات اس کو نہیں ہے. ہم پڑھے نا وہ اضافت غیر المحلہ ہے، وہ اس میں اضافت لفظیہ ہے، معنی میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی، نکرہ ہی رہے گا. وہ معناہما متحد وانما اضیف طلبا للخفتی، وہ تخفیف کے لیے، تھوڑا آسانی ملنے کے لیے خالی اضافت ہوئی ہے. تو ابھی ہم پڑھے اضافت محلہ اور غیر المحلہ. اضافت محلہ کیوں اضافت معنویہ ہوا، کیوں اس میں تعریف اور تخصیص ملتی ہے، اور اضافت غیر المحلہ تو لا تفید الاسم تخصیصا بلا تعریفہ، اس لیے اس میں خالی وہ اضافت لفظیہ ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہا ہے. بیت کا معنی بھی سمجھتے ہیں. وَإِن يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ، مضاف یفعلو کا برابر ہوا تو وصفاً، حالانکہ وہ وصف ہو. بولے تو ہم پڑھے وصفاً یشبہ یفعلو، بولے تو کیا ہے مراد؟ اسم فاعل اسم مفعول بمعنی الحال بالاستقبال، اور صفت مشبہہ ولا تکون الا بمعنی الحال. وہ ہم سمجھے ہیں نا، وہ ہوا تو فان تنکیرہ لا یعزلو، وہ اپنا نکرہ ہونے سے وہ ہٹایا نہیں جائے گا. بولے تو وہ ہر وقت نکرہ ہی رہے گا. یہ اضافت غیر المحلہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں تخصیص اور تعریف نہیں ہوگی. وہی ہے عن تنکیرہ لا یعزلو سے مراد، اور وہ اضافت لفظیہ بھی رہے گا. مثال ہے یہ سب. رب راجینا، رب راجینا بولے تو ہم بتا رہے تھے راجینا اسم فاعل ہے نا، وہاں معرفہ کے ساتھ اضافت ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ربا استعمال ہوا ہے. ربا تو نکرہ کے ساتھ استعمال ہوگا، کیوں؟ یہ اضافت سے اس کو تخصیص و تعریف نہیں ہے، وہ نکرہ کے برابر ہے. عظیم العمل، عظیم العمل بولے تو صفت مشبہہ ہے وہ. اور مروع القلب اسم مفعول کی مثال ہے وہ. قلیل الحیل یہ بھی صفت مشبہہ کی مثال ہے. وہ ہم اس کے پہلے پڑھے تھے. ہذا حسن الوجہ قلیل الحیل عظیم الحیل عظیم العمل، یہ سب کا معنی تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا. اور یہ محلہ اور غیر محلہ کے بارے میں تفصیلات سمجھنے بعد آخری ایک شاعری ہے. وَذِل اضافت اسمها لفظیہ، یہ اضافت ہے نا، یہ بیت میں ابھی تفصیلاً جو ہم پڑھے اضافت غیر المحلہ، وہ اضافت اسمها لفظیہ، وہ اضافت لفظیہ ہے. وہ تلکا، اس کے پہلا بیت میں، یہ بیت کے پہلے ہم پڑھے ہیں نا اضافت محلہ کے متعلق. وَتِلْكَ مَحْلَةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ، وہ قسم الاول ہے نا محلہ، اضافت محلہ، وہ اضافت معنویہ ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اضافت میں حذف کیے جانے والے الفاظ نون تنوین یہ سب ہم پڑھے، اور اقسام الاضافہ بھی تفصیلاً سمجھے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کا شارٹ نوٹ مثال کے ساتھ تیار کر کے سمجھنے کا ہے. اللہ تعالی ہمارا تعلم اور تعلیم میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.